السلام علیکم. ٹیم یو ڈکشنری از ہیئر ود اندر ویڈیو. یہ ویڈیو کل یونیورسٹی میں ہوئے پروٹیسٹ کے بارے میں تھی. سب سے پہلے تو یہ کہ جو واقعہ احتجاج کی وجہ بنا وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر ہوا تھا. اس انٹرنیٹ پوسٹ کے اکارڈنگ ایک حامد نامی شخص نے ایف اے کی ایک لڑکی کے ساتھ ہراسگی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اتوار کی رات کو متواتر یونیورسٹی کے پرسنل گروپس کے اندر اس طرح کے میسیجز آنا شروع ہوئے. جب ہم لوگوں نے فیکٹ چیکنگ کے لیے اس کے سورس کا پوچھا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اٹ واز اوریجنلی شیئرڈ بائی دا اسٹوڈنٹ کاؤنسل، اور ہمارے لیے اٹ واز انف آف اے ریلائبل سورس. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کیس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کریں گے، اور جو کہ کل یونیورسٹی میں ہوا بھی. اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ انصاف مانگ رہے تھے اس لڑکی کے لیے جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے. اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، مگر نہ علم سیکھنے والوں نے احساس کیا نہ علم سکھانے والوں نے. وی سی کے آنے کے بعد طلباء کو آڈیٹوریم میں جانے کے لیے رضامند کیا گیا. ٹیم یو ڈکشنری بھی ان طلباء میں شامل تھے. ہم حالات سے واقف ہونے کے باوجود آڈیٹوریم میں داخل ہوئے. وہاں بہت سے طلباء وی سی کے رویے اور سخت لہجے سے دل برداشتہ ہو کر باہر جانے لگے کہ جن کو روکنے کے لیے آڈیٹوریم کے دروازوں کی کنڈی لگائی گئی. مگر انٹرنیٹ پر شیئر ہونے والی جھوٹی خبریں کہ وہاں طلباء کو مارا گیا سب بے بنیاد ہیں. ایک بات جو ہمیں سب سے زیادہ ٹریگر کی وہ وی سی کا بار بار میس کمیونیکیشن اور سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرانا تھا. I don't know about other social sciences, but as for mass communications, we don't think our teachers are involved in any such activities. ہمارا ڈپارٹمنٹ پالیٹکس فری ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ٹیچرز ہمیں ہمیشہ فیکٹ چیک کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں. They do stand with us over anything, but first they will tell us کہ چیز غلط ہے یا صحیح. ہم اس سے فرق کرنا بس سکھاتے ہیں. اسٹوڈنٹس نے جب دیکھا کہ یونیورسٹی میں پروٹیسٹ ہو ہی رہا ہے تو انہوں نے ہراسمنٹ کے ایشو کے علاوہ دوسرے مسائل کو بھی اپنے احتجاج کا حصہ بنا لیا. یہ بات پولیس اور میڈیا تک جا پہنچی. یونیورسٹی میں داخل ہونے والے اور باہر نکلنے والے دروازوں پر پابندی لگا دی گئی. اسٹوڈنٹس نے مل کر گیٹ کھلوایا اور احتجاج کا سلسلہ جیل روڈ تک پھیل گیا. راستے بلاک کر دیے گئے، راستے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی بسز اپنے مقررہ وقت سے پورا پونا گھنٹہ تاخیر سے باہر نکلی. ابھی ہم راستے میں تھے کہ ہمیں سب سے پہلے اطلاع ملی کہ کل یونیورسٹی بسز نہیں چلیں گی، اور گھر پہنچتے پہنچتے تک یہ بھی نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یونیورسٹی بند کر دی گئی. اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اتنے سب اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی لائف رسک کر کے یہ پروٹیسٹ کیا، کیا وہ وکٹم کو انصاف دلوا سکیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وی سی ہرسیلف ایکسیپٹڈ کہ یہ کیس ان کے پاس تھرسڈے کو آیا تھا، اور یہ کیس ہراسمنٹ سیل کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اسی دن، اور ہراسمنٹ سیل اس پر ایکشن لے رہا ہے. After this, one thing was clear. This was not a matter of university reputation. It was more like a matter of their own reputation. And with that being said, there's so many things misunderstood or misinterpreted on the internet just for the sake of it. And it is very sad to see whatever we have written books right in front of our eyes about the fake news thing, definitely. One more thing. Most information on social media is not as perfect. My main concern is whether the person posting this knows their source. Are they aware that they are sharing the sensationalized news with no factual basis? آج کے انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ باتیں آبزرو کی، and the most important was کہ students are following what they see happening on TV or social media. They don't think کہ بات کرنے سے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے، آج ہمارے طلباء کے یہ خیالات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نرمی کی زبان نہیں سمجھتا اینڈ وائلنس از the only solution. تو کیا یہ طلباء جب کل کو فیلڈ میں نکلیں گے
کیا ہم اور وہ سب ایک پرامن معاشرہ بنا سکیں گے؟ سو گرلز اور بوائز whoever is watching اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. خطرہ صرف انسان کو انسان سے نہیں ہے. خطرہ آپ کو غلط معلومات سے بھی ہے. سو بی ویئر. ٹیک کیئر. بائے.